علی زیر لب بڑبڑا کے بولا، میں گھر نہیں گیا اس بار۔ اسے یاد آیا اس دفعہ فصل کے موقع پر اسے چھٹی نہ ملی تھی۔ گھر پہ کوئی مرد نہ تھا اور اسے اطلاع ملی کہ کاٹنے والوں نے اس کی ماؤں کو بہت کم حصہ دیا تھا۔ اس کے معدے میں پھر ہلچل ہوئی۔ ادھیڑ عمر شخص غور سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں کے نیچے گڑھے تھے، رخساروں کی ہڈی نمایاں تھی، مگر چہرے پر ابھی تک نوجوانی کا بانک پن تھا۔ اس نے آہستہ سے علی کو کندھے پر چھوا۔ تم بیمار ہو؟ علی نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں۔ میں؟ نہیں، میں نے بہت سے کسانوں کو بیمار دیکھا ہے آج کل۔ میں کسان نہیں ہوں۔ کسان کو بیماری راس نہیں ہوتی، جب بیمار ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اتنی زیادہ مردنی شکل سے تو تم کسان ہی دکھائی دیتے ہو۔ علی نے دوبارہ کہا، میں مستری ہوں۔ پھر بھی تمہاری عمر میں چہرے پر یہ تردد۔ علی نے بات بدلنے کو کہا، تم کہاں کام کر رہے ہو؟ پچھمی دروازے پر۔ کرتے کیا ہو؟ کھدائی کا کام، بجلی کے لیے۔ اچھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص بیلچہ کندھے پہ رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا، جاتے جاتے بولا، پھر بھی اس عمر میں یہ تردد؟ خوراک زیادہ کرو، خوراک۔ اس نے بیلچے کے دستے کے سرے پر اپنی پوٹلی باندھی اور باہر نکل گیا۔ اس کی پشت چوڑی تھی اور وہ تھکے ہوئے قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کے بیلچے کے سرے پہ خالی پوٹلی ہل رہی تھی۔ علی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میدان کے سرے پر وہ مڑ کر اوجھل ہو گیا۔ علی جو اب تک خالی خالی نظروں سے اسے تک رہا تھا، اچانک بے چین ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ کس قدر اکیلا تھا۔ اب میدان لوگوں سے بھر گیا تھا، جو مختلف سمتوں میں آ جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو کام کی جلدی نہ تھی، وہ محض سورج کی سختی کی وجہ سے تیز تیز چل رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سستانے کی جو خواہش جسم پہ قبضہ کر لیتی ہے، اس کے زیر اثر وہ تھوڑی دیر کے لیے بیکار ہو جاتے۔ علی نے جھک کر اپنے اوزار اٹھائے اور باہر نکل آیا۔ آہستہ آہستہ اس کے معدے کی مخصوص جلن بڑھنی شروع ہوئی۔ وہ اس بڑے ہال میں داخل ہوا جہاں وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر تکلوں کی موٹریں نصب کی جا رہی تھیں۔ وہ اپنے چبوترے کے پاس رک کر ات کسے کابلے دیکھنے لگا جن کو چھوڑ کر گیا تھا۔ صبح سے اب تک اس نے 15 کابلے کسے تھے۔ شام سے پہلے پہلے اسے 40 کابلے کسنا تھے۔ نور محمد نامی فٹر نے دور سے علی کو کام کرتے دیکھا اور اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ کتنے ہو گئے؟ علی نے کہا، 15 استاد۔ نور محمد فٹر بولا، ہیں 15؟ تو لوہار کا لونڈا ہے، ہیں؟ لعنت ہے، تو نے اپنے باپ کا نام ڈبویا ہے۔ تجھ سے تو یہ چمار کا لونڈا اچھا ہے جس نے اپنے خاندان کا نام اونچا کر دیا۔ اس نے اگلے چبوترے کے پاس کھڑے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ علی کسی مشین کسی تیزی اور باقاعدگی سے کابلے کسنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے سینے کی سوزش بڑھتی گئی۔ اگلی بار جب فٹر چکر لگا کر اس کے پاس سے گزرا تو 32 کابلے ہو چکے تھے۔ علی اپنی جگہ کھڑے ہو کر بولا، میں چائے پینے جا رہا ہوں۔ فٹر نے شاید پہلی بار اسے غور سے دیکھا اور چونکا۔ اس نے شاید پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے علی، تم رات کو سوئے نہیں؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ اچھا جاؤ، آرام کرو۔ باہر نکلتے ہی اس کی بھوک غائب ہو گئی۔ میدان میں دھوپ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور اندر سے اٹھنے والے شور کے باوجود باہر گرما کی دوپہر کا سناٹا قائم تھا۔ لوہے کے پائپوں اور بند مشینری کے کریٹوں کے پاس سے گزر کر وہ کینٹین کی سیڑھیاں چڑھا۔ کاؤنٹر پر جھک کر اس نے کہا، ایک چائے دو۔ کینٹین والے نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے کہا، بڑی گرمی پڑ رہی ہے۔ ہاں۔ کیسا چل رہا ہے کام؟ ٹھیک چل رہا ہے۔
اتنے سال ہو گئے علی، فیکٹری بن ہی نہیں پاتی۔ علی نے خاموشی سے چائے کی سرخی لی۔ کینٹین والا بولا، تمہارے کوئی بچہ ہے؟ علی نے نفی میں سر ہلایا۔ کئے سال ہوئے شادی کو؟ پتہ نہیں۔ کینٹین والا ادھیڑ عمر کا آدمی منہ کھول کے ہنسا۔ پتہ نہیں؟ علی نے سرخ سرخ آنکھیں نکال کر اسے دیکھا اور چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتار کر باہر نکل آیا۔ کینٹین والے نے دل ہی دل میں کہا، یہ گنوار لوگ جو بھوکے مرتے ہوئے کام کی تلاش میں آتے ہیں، یہاں آ کر بھی بھوکوں ہی مرتے ہیں۔ دوبارہ لوہے کے پائپوں اور مشینری کے کریٹوں کے پاس سے گزرتے ہوئے علی بے دلی سے راستے پہ قدم رکھتا اپنے چبوترے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ کام چھوڑ کر چبوتروں کے پیچھے بیٹھے گپے مار رہے تھے۔ ان کا استاد دوسری لائن کے فٹر کے پاس بیٹھا چھوٹا سا جیبی حقہ پی رہا تھا۔ چند لوگ محض آواز پیدا کرنے کی خاطر دھات سے دھات ٹکرا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ خلاصیوں کا ایک گروہ ایک بھاری موٹر کو رسے سے باندھ کر اندر لا رہا تھا۔ اچانک خلاصیوں کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ دونوں فٹر گھبرا کے اٹھے، حقہ جیب میں ڈالا اور قطاروں کے بیچ میں دوڑنے لگے۔ مزدور اور کاریگر جلدی جلدی اپنے اوزاروں کی طرف لپکے اور کام کا شور ایک دم پڑ گیا۔ دروازے میں سے سرخ چہرے والا بڈھا انگریز چیف انجینئر داخل ہوا۔ ہے کر کے اس نے فٹروں کو اپنے پاس بلایا اور ہال کے وسط میں رک کر کام کا جائزہ لینے لگا۔ پھر فورمین کو مخاطب کر کے نامکمل کام کی طرف اشارہ کر کے 5 منٹ تک انگریزی میں چیختا رہا۔ موٹروں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک لڑکے کو بوٹ کی ٹھوکر ماری اور چیخ کر بولا، جلدی کرو۔ علی بازو لٹکائے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ بڈھا انگریز چیختا چلاتا اس کے پاس سے گزر گیا۔ کچھ دیر کام تیزی سے ہوتا رہا۔ اس کے بعد دونوں فٹر بیٹھ کے حقہ پینے لگے اور لونڈے دوبارہ چبوتروں کے پیچھے بیٹھ کر گپے مارنے لگے۔ اوزاروں کو وہیں چھوڑ کر علی باہر نکل آیا۔ معدے کی جلن اب ایک مستقل شدید بدمزگی میں بدل گئی تھی، ایک ایسی کیفیت جو آسانی سے سہاری نہ جا سکے اور آسانی سے بیان بھی نہ کی جا سکے۔ وہ دھوپ میں سر جھکا کر اکیلا چلتا رہا۔ آسمان ابھی گرم اور مٹیالا تھا، چیلیں اور اوپر چلی گئی تھیں۔ کوے جو درختوں اور دیواروں کے پرند ہیں، سائے میں پانی کی ٹوٹیوں کے گرد چوکس بیٹھے تھے۔ کہیں کہیں بچے جن کے والدین لاپرواہ تھے، کووں کی طرح دیواروں کے سائے میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ دروازے کھڑکیاں بند کر کے عائشہ سوئی ہوئی تھی۔ علی نے زور سے دروازہ بند کیا تو عائشہ جاگ اٹھی۔ وہ چھریرے بدن کی لمبی سی لڑکی تھی جس کا رنگ گندمی اور جلد صحت مند تھی۔ آنکھیں ملتی ہوئی کھڑے ہو کر بولی، آج تم دوپہر کو نہیں آئے، میں بیٹھی انتظار کرتی رہی، پھر پتہ نہیں کب سو گئی، بڑی گرمی لگ رہی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے رحیم سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ اس نے تمہیں ادھر آتے دیکھا تھا۔ پھر تم کہاں چلے گئے تھے؟ ایک مرغی کالو اٹھا کر لے گیا۔ کالو کا بچہ بلا، تم اسے مارتے کیوں نہیں؟ پتہ ہے گرمیوں میں ہم نے ایک بلا مارا تھا گاؤں میں، جب روشن آقا کے کتے۔ علی نے جھلا کر کہا، مجھے کھانا دو۔ وہ باتیں کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ تم نہا لو تو اچھا ہے، کھا کر نہاؤ گے تو گرم سرد ہو جاؤ گے۔ کھانا تو میں نے تیار کر دیا تھا جب ایک پہر دن رہتا تھا۔ علی خالی خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتا ہوا چرپائی پہ بیٹھا رہا۔ جب وہ کھانا لے کر آئی تو اس نے پاؤں اوپر کھینچے اور کھانا کھانے لگا۔ عائشہ مکھیاں اڑاتے ہوئے بولی، مکھیاں ٹڈی کی طرح آتی ہیں، ٹڈی یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ شادی سے پہلے جب میں روشن پور آئی تھی تو کتنی ٹڈی آئی تھی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں ٹڈی پکڑنے نکل آئی تھیں اور سارے مرد فصلوں میں گھس کے شور مچا رہے تھے، اور ہمیں دیکھ کر تم کھیت سے نکل آئے تھے اور تم نے مجھ سے کہا تھا ٹڈی مت کھانا، عورتوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، بس مرد کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس وقت میں راول کی مانگ تھی، اس نے ہمیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ علی خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ عائشہ پھر بولی، لگتا ہے آج بارش آئے گی، آسمان تپ رہا ہے۔ چیلوں کی آواز سنی تم نے؟ پانی مانگ رہی ہیں۔
وہ دیکھو اوپر، آج کریلے اچھے نہیں پکے، پودینہ نہیں تھا۔ رحیم کے بیٹے کے پیٹ میں درد تھا، وہ سارا توڑ کر لے گئے۔ تم نے ہی کہا تھا رحیم کے گھر سے کچھ بھی مانگے دے دیا کرو۔ سویرے کچھ لوگ آئے تھے، مسجد کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے، میں نے اندر سے کنڈی لگا کے مقر کر لیا۔ وہ دیر تک دروازہ بجاتے رہے، پھر چلے گئے۔ ہم کوئی مسجد جاتے ہیں جو چندہ دیں؟ کالو جب مرغی پہ جھپٹا میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ بہت تیز نکلا۔ تمہیں یاد ہے میں کتنا تیز بھاگتی تھی پہلے؟ میرا گاؤں جانے کو بہت جی چاہتا ہے علی، یہاں تو چڑیاں ہی نہیں ہوتی۔ علی کو بھوک نہیں تھی مگر کھائے جا رہا تھا۔ جب اس نے پانی پی کر برتن عائشہ کو پکڑائے تو بھی وہ باتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک سادہ کسان لڑکی تھی جس کی زندگی کی واحد خواہش اپنے مرد کو خوش کرنا تھی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے باتیں کرنے کے سوا کچھ نہ آتا تھا۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو علی چارپائی پہ لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ وہ پھر باتیں کرنے لگی۔ علی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بک بک بند کر اور دروازہ بند کر دے، روشنی آنکھوں کو چبھ رہی ہے۔ وہ دیر تک بے دم لیٹا چھت کو گھورتا رہا اور غنودگی آہستہ آہستہ اس پہ طاری ہوتی گئی۔ اس کی روح کی سوزش قائم تھی۔ آج کا دن تیز جلن کا دن تھا۔ ایسے دن لمبے لمبے وقفوں پر آیا کرتے تھے۔ اگلے دن پھر وہی معمول کے مطابق فیکٹری کا کام۔ فٹر احمد نے دروازے میں رک کر کہا، اے لڑکو، لڑکیاں آئی ہیں۔ پھر وہ مڑا اور ایک آنکھ بھیج کے مسکرایا۔ سارے سپننگ روم میں ایک خاموش اضطراب پھیل گیا۔ بیزار چہروں پر رنگ سا آ گیا اور مشتاق نگاہیں دروازے پر لگ گئیں۔ فیکٹری کی گرد آلود فضا میں اچانک موسم کے رنگ نکھر آئے تھے۔ شوخ رنگوں کے کپڑے پہنے طالب علم لڑکیوں کا گروہ لاپرواہی سے چلتا ہوا سپننگ روم کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے سر پر بندھے ہوئے رنگین رومالوں میں سے نکلی ہوئی بالوں کی لٹیں ان کے ماتھوں پر پھڑپھڑا رہی تھیں۔ وہ سب نو عمر صحت مند لڑکیاں تھیں اور کھلکھلا کے ہنس رہی تھیں۔ فیکٹری کا وزٹ کرانے کے لیے ان کے ساتھ ایک نوجوان انجینئر آیا تھا جس نے آج لباس میں غیر معمولی اہتمام کر رکھا تھا۔ وہ بے حد اخلاق سے ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ دیکھیے یہ تکلے ہیں، یہاں کپڑا بنا جاتا ہے۔ ایک لڑکی نے پوچھا، چرخے؟ انجینئر نے فخر سے کہا، ہاں، مشینی چرخے۔ لڑکیوں میں سے ایک نے انجینئر کی طرف اشارہ کر کے اپنی ساتھی سے کہا، چرخہ۔ ارے رے، یہ کیا؟ انجینئر نے جھپٹ کر ایک لڑکی کی شال تکلے میں سے چھڑائی۔ یہ لڑکی گروپ کی لیڈر معلوم ہوتی تھی اور سنجیدگی سے انجینئر کے ساتھ چلتی ہوئی سب چیزیں دیکھتی آ رہی تھی۔ اس وقت حواس باختہ ہو گئی تھی اور اپنی پھٹی ہوئی شال کو ہاتھ میں لے کے مروڑ رہی تھی۔ نوجوان انجینئر نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کر کہا، محرک مشینری کے نزدیک کوئی نہ جائے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایک لڑکی نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اف اللہ، کتنا شور ہے۔ پہلی لڑکی نے شرارت سے کہا، چرخے کے نزدیک مت جاؤ۔ دوسری لڑکی نے کہا، چرخے کو ہاتھ مت لگاؤ۔ مزدور ہال کے دونوں طرف تحیر بھرے انداز میں کھڑے تھے اور سادہ جھجک بھری نظروں سے لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان سے یہ خوبصورت مجمع آگے بڑھتا گیا۔ ایک مزدور کے پاس رک کر انجینئر مصنوعی غصے سے بولا، تکلا ادھر نہیں ادھر ہے۔ مزدور کھسیانہ ہو کر لڑکیوں کی بجائے مشین کو گھورنے لگا۔ شرارتی لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، چرخہ ادھر نہیں ادھر ہے۔ مستقل باتیں کرتا اور بار بار اپنی نکٹائی کو چھوتا ہوا نوجوان انجینئر لڑکیوں کے گروہ کے آگے آگے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد مزدوروں میں آہستہ آہستہ اضطراب سا پھیلنے لگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے اور چھوٹے سے دروازے پر 10-12 سر اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے۔ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی لڑکیوں کا گروہ آہستہ آہستہ میدان پار کر رہا تھا۔ اتنے میں چھوٹے قد کا گنجا فورمین عقبی دروازے سے اندر داخل ہوا اور مشینوں کو خالی پا کر سیخ پا ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچا اور چلا کر بولا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟
اس کی آواز سن کر مزدور تیزی سے اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچے۔ فورمین دوبارہ چیخا، سوروں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مشینوں کو کیوں چھوڑا ہے ہیں؟ تماشا ہو رہا ہے؟ مزدور کھسیانے ہو کر اپنی جگہ پر آ گئے اور فورمین ان کے درمیان اچھلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ سب مزدور اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے مشینوں کی یکساں بیزار کر دینے والی آواز کو سن رہے تھے۔ روشن محل کی اوپر کی منزل سے جو چوبی زینہ برآمدے میں اترتا تھا وہ مسلسل استعمال کی وجہ سے گھس چکا تھا، مگر اس کی لکڑی سیاہ، ٹھوس اور عمدہ تھی۔ نجمی نے برآمدے میں اترتے ہی ناک اٹھا کے سونگھا۔ ہوا میں بارش اور گیلے پتوں کی مہک تھی۔ وہ پائنچے اٹھا کر احتیاط سے چلنے لگی۔ اندر سے خالہ نے اسے دیکھا اور پکار کے کہا، یہ کیا بی بی، ننگے پاؤں پھر رہی ہو آپ؟ اس نے چوٹوں کی طرح گردن کندھوں میں چھپا لی اور دیوار کی اوٹ میں ہو کر چلنے لگی۔ برآمدہ خالی اور طویل تھا اور بھیگی ہوئی چڑیاں بیلوں میں بیٹھی پر جھٹک رہی تھیں۔ نجمی نے جوں ہی پائنچے چھوڑے اس کے پاؤں اور پائنچے گیلے ہونے لگے۔ برآمدے کے وسط میں چند لحظے رک کر اس نے اطمینان کے ساتھ اس بیزار کر دینے والے موسم کو دیکھا اور پھر سے پائنچے اٹھا لیے۔ برآمدے کے موڑ تک پہنچتے پہنچتے اس نے پھر پائنچے چھوڑ دیے اور باہیں ہلاتی ہوئی لاپرواہی سے چلنے لگی۔ پھر برآمدے کے آخر میں رکھی میز کے کونے پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلانے لگی۔ برآمدے کے دوسرے کونے میں عمران دیوار سے ٹیک لگائے اکڑو بیٹھا تھا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اپنی نو عمر پھپھی پہ ڈالی اور باہر دیکھنے لگا۔ نجمی شگفتگی سے بولی، ہیلو ڈل ماسٹر۔ عمران نے ٹھہری ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پھر بولی، موسم نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ عمران بولا، ہاں۔ وہ ایک سست دماغ اور بھیگی آنکھوں والا نوجوان لڑکا تھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر شاذ ہی پیدا ہوتا تھا۔ نجمی بیزاری کے باوجود اسی طرح بیٹھی شگفتگی سے ٹانگیں ہلاتی رہی۔ پھر بولی، تم نے وہ نظم سنی جو میں نے جاڑوں میں لکھی تھی؟ عمران بولا، جاڑوں میں؟ نجمی گاتی ہوئی بولی، وہ نظم، ساری چڑیاں بھیگ گئی ہیں، تتلیاں غائب ہو گئی ہیں، برسات آ گئی ہے، جب دن میں باہر بیٹھتے ہیں دھوپ میں چمک ہوتی ہے۔ پتہ ہے میں نے پرویز بھائی کو سنائی تھی، زرد گلاب کی پنکھڑی، گلاب جو خزاں کی بارش میں پھولتا ہے۔ نوجوان لڑکے نے اپنی اداس آنکھیں اٹھا کر کہا، پپا آج بھی نہیں آئے۔ نجمی بولی، پرویز بھائی کبھی نہیں آتے، پچھلی بار بھی آدھی رات کو پہنچے تھے۔ عمران بولا، انہوں نے تحفہ تو دیا ہی تھا۔ نجمی رنج سے بولی، تحفوں کا کیا ہے؟ عمران ششتر بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو جمع ہوتے دیکھتا رہا اور وہ پاؤں لٹکائے دونوں ہاتھ گود میں رکھے بارش کے شور کو سنتی رہی۔ یہ برسات کی پہلی بارش تھی جس نے آج نجمی کی سالگرہ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ عمران کاہلی سے کبھی پنگ پونگ کی جالی کو کھولتا اور کبھی لپیٹتا، ساتھ ساتھ وہ ایک سہمی ہوئی نظر نجمی پہ بھی ڈال لیتا جو ایک بڑے سر والی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھی جو ہر روز مزاج کے مطابق رنگ بدلتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کوئی خصوصی جاذبیت نہ تھی، صرف اس کے بڑے سے سر نے اس میں دلکشی پیدا کر دی تھی۔ البتہ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی، گہری اور روشن تھیں۔ اس کی سیاہ آنکھیں ایسی تھیں جو دیکھنے والے کو متاثر اور مبہوت کر دیتی تھیں۔ اس کے بال سیدھے اور سیاہ تھے۔ اس کی غیر معمولی حساس طبیعت نے اسے گھر بھر کے لیے درد سر بنا رکھا تھا۔ کافی دیر خاموش بیٹھنے کے بعد وہ دوبارہ مڑ کر شگفتگی سے بولی، ہیلو ڈل ماسٹر۔ عمران نے رکھائی سے جواب دیا، ہلو۔ وہ ٹانگیں سمیٹ کر میز کے اوپر بیٹھ گئی۔ میں بارش دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ بارش اتنی دور دور تک ہو رہی ہے، کیسا عجیب لگتا ہے۔ ماسٹر، یہ بارش جو ہے یہ تم کو بیزار کرتی ہے کہ تم کو اچھی لگتی ہے؟ بتاؤ۔ مجھے بیزار نہیں کرتی۔ نجمی نے آنکھیں پھیلا کر کہا، اچھا؟ پھر دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کانوں پہ رکھ کر دبائیں۔ او خدایا، پتہ نہیں، مجھے تو بیزار بھی کرتی ہے
اور میں اس کو دیکھنے کے لیے بھی آئی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ عمران بولا، بارش تیز ہو گئی ہے۔ نجمی نے چونک کر کہا، بارش کی آواز کو تم سن رہے ہو؟ لڑکے نے گو مگو کی حالت میں سر ہلا دیا۔ نجمی نے مٹھیاں ہوا میں چلائیں۔ او ایمی ڈیئر، یہ اس قدر بے ہوش کر دینے والی آواز ہے بارش کی، جیسے میوزک، جیسے رات میں ایک دم میوزک آرکسٹرا بج اٹھے، جیسے میوزک بجتے بجتے ایک دم تھم جائے۔ میوزک کے کلاس میں نے اتنی بار محسوس کیا، اس وقت بھی مجھے بالکل ویسا لگا۔ پر ماسٹر یہ بتاؤ، یہ کہاں سے آتا ہے شور؟ یہ بارش تو تمہیں پتہ ہے کہاں گرتی ہے، راستوں پر، چھتوں پر، درختوں پر، ساری بے آواز جگہوں پر، پھر یہ میوزک کہاں سے آتا ہے؟ عمران کسمسا کر اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا۔ نجمی نے اصرار کیا، تم نے سنا ہے نا، تو تمہیں ضرور پتہ ہوگا، بتاؤ نا۔ وہ چپ رہا۔ نجمی میز سے اتر کر برآمدے کی سیڑھیوں تک گئی اور بارش میں ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ برآمدے کے کونے سے ایک مہری گھاگھرا اٹھائے تیز تیز چلتی آئی اور پاس آ کر چائے کے لیے بولی۔ عمران نے کہا، ہم یہیں پر چائے پئیں گے۔ نجمی نے خوش ہو کر کہا، ہاں یہیں چائے پیتے ہیں۔ عمران نے کہا، آج لیلا بڑا عمدہ ناچی تھی۔ نجمی کھسک کر اس کے پاس آ گئی۔ او ایمی، ونڈرفل، اس سے اچھی رادھا تو وہ ڈرامے میں بھی نہیں بنی تھی، اور اس کی بہن نے ماسک کتنے شاندار بنائے تھے۔ اچانک عمران نے کہا، تم نے میرے گھوڑے کی ٹانگ توڑ دی۔ اس نے منہ لٹکا کر نیچے دیکھا، جہاں اس کا 3 ٹانگوں والا گھوڑا اوندھا پڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ نجمی بولی، مجھے اتنا افسوس ہے ایمی ڈیئر، پر میں کیا کرتی، تم خود ہی میرے گھوڑے پہ چڑھائے تھے۔ ریس میں بھلا کوئی گھوڑا اپنی لین چھوڑتا ہے؟ میرے گھوڑے نے 2 لتی لگائی، تمہارے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لڑکا جل کر بولا، گھوڑے نے لگائی یا تم نے؟ وہ کھلکھلا کے ہنسی، اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی، مجھے بہت افسوس ہے ایمی، لیکن دیکھو ہم تو عزیز ترین دوست ہیں نا۔ پھر وہ آمنے سامنے بیٹھے دن بھر کی باتیں کرتے رہے۔ عمران کہنے لگا، یہ تمہاری انگلش ٹیچر مس ایلس گرگسن مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی۔ نجمی نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر کہا، ارے آہستہ بولو بھائی، عذرا آپا کی پکی پرانی دوست ہیں۔ لیکن ایمی ڈیئر، تمہیں ان سے بات تو کرنی چاہیے کم از کم، وہ اتنی سویٹ ہے۔ تم ان کے مبارکباد کے گیت کے دوران بلے کی طرح منہ پھلا کے بیٹھے رہے۔ عمران منہ پھلا کے بولا، پپا بھی یہی کہتے ہیں، وہ سویٹ ہے۔ نجمی نے کہا، آج گیت تو نوری نے بھی اچھا گایا تھا۔ عمران کہنے لگا، تو تم اس کے ساتھ لڑی کیوں تھی؟ ارے نہیں، بات کر رہی تھی۔ ارے واہ، تم تو گرج گرج کے بحث کر رہی تھی۔ بھائی میں نے اس سے پوچھا کہ آنکھیں بند کر کے جھولا جھولنے سے جو تارے نظر آتے ہیں ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس کو نہیں آتے نظر۔ عمران ہنسا۔ کچھ دیر کے بعد نجمی نے مڑ کر کہا، تم نے اپنا کام ختم کر لیا؟ کون سا؟ نجمی نے برآمدے کے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ عمران اٹھا اور اس کے سامنے سے گزر کر بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگا، لکڑی کے گھوڑے، ماسک، ریل گاڑی، کاغذ کی ٹوپیاں، غبارے اور اسی طرح کا کتنا ہی علم غلم۔ آدھی چیزوں کا ڈھیر لگاتے ہوئے وہ پھولے ہوئے منہ سے بولا، باقی تم اٹھاؤ گی۔ نجمی بولی، یہ میرا کام نہیں۔ عمران نے کہا، مجھے نہیں پتا، میں بس اور نہیں اٹھا رہا۔ نجمی نے کہا، میں خالہ سے کہوں گی کہ تم نے اپنا کام نہیں کیا۔ عمران کہنے لگا، میں بھی کہوں گا کہ تم نے میز پہ چائے گرائی ہے۔ وہ رنج سے چیخی، تم میری شکایت کرو گے؟ عمران نے بیزاری سے اسے دیکھا اور چیزیں سنبھال کے چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کود کے اتری اور پائچے اٹھا کر برآمدے میں بھاگی۔ عذرا ابھی ابھی سو کے اٹھی تھی اور پلنگ پر خاموش بیٹھی تھی۔ نجمی نے قالین پر گر کر اس کی گود میں منہ چھپا لیا اور سسک کر بولی، عذرا آپا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عذرا نے تشویش سے پوچھا، کیا ہے بی؟ کس کے ساتھ؟ ڈل ماسٹر کے ساتھ۔
تو کون کہتا ہے آپ اس کے ساتھ رہیں بٹیا؟ وہ کہتا ہے عذرا آپا، کہتا ہے کہ خواب میں وہ چائے پیتا ہے۔ عذرا ہنس کے بولی، تو ٹھیک ہے، آپ الگ رہیں، وہ الگ رہے گا۔ نجمی نے اس کی گود سے منہ اٹھایا اور غصے سے بولی، ڈل ماسٹر۔ عذرا نے اس کے بال سنوارے، جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ ڈل ماسٹر نہیں کہتے بٹیا، عمران کہتے ہیں، وہ آپ سے بڑا ہے۔ اچھا، اب آپ جا کر جوتے پہنیں۔ بھرپور بارش والا وہ دن ختم ہو رہا تھا۔ عذرا اکیلی دریچے میں کھڑی دور تک گرتی ہوئی بارش اور جھلملاتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ اس مسلسل بارش نے اس کے حواس کو کند کر دیا تھا۔ اس وقت وہ اکیلی تھی اور اندھیرا اس کے چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ نمدار ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور اسٹول پر پاؤں لٹکائے دریچے کے پتھر پر دونوں کوہنیاں ٹیک کر وہ اتنی بے حس ہو گئی تھی کہ اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ دھیمی بارش مسلسل برسے جا رہی تھی۔ بارش کی موسیقی سارے میں پھیلی ہوئی تھی، دریچے کے چھجے پر، باغ کے راستوں پر، ایک ایک کر کے بند ہوتے ہوئے دریچوں پر۔ سڑک کے پار دوسرے مکان کے شیشوں پر روشنی گل ہو گئی۔ کسی نے دریچہ کھول کر خاموشی سے باہر جھانکا، شاید کوئی سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ روشن محل کے باغ کے پیچھے ایک بیل گاڑی بھیگتی ہوئی گزر رہی تھی۔ بیل گاڑی کے نیچے ایک لالٹین لٹک رہی تھی اور گیلی سڑک پر اس کا دھندلا عکس دور تک نظر آ رہا تھا۔ عذرا نے دوبارہ مکان کی طرف دیکھا۔ شیشوں پر روشنی گل ہو گئی تھی۔ غالباً ان شیشوں کے پیچھے رات کا اولین بوسہ لیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ دو تھے اور جب کمرہ ابھی روشن تھا تو ان کے سائے شیشوں پر لرز رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے باتیں کر رہے تھے۔ پھر جب آدمی نے سگریٹ دریچے میں مسلا اور روشنی گل کر دی تو کسی نے پل کو دریچہ کھول کر باہر جھانکا۔ اب ان کا کمرہ گرم اور تاریک تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ لا حول ولا قوت، عذرا نے پہلی بار شعوری طور پہ سوچا اور اسٹول سے اتر کر اندر آ گئی۔ آج ایک اور دن گزر گیا۔ ایک اور دن ہی کیا، ایک پورا سال گزر گیا۔ بچے دن میں سالگرہ منا رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے وہ محل کے پچھواڑے گھاس پر نہیں جا سکتے تھے، اسی لیے برآمدوں میں ادھم مچاتے پھر رہے تھے اور چلا چلا کر گا رہے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے کر رہے تھے۔ اس محل کے پچھواڑے کی طرف سبزے پر کیا کیا عمدہ پارٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ کیا یادگار زمانہ تھا۔ وہ لوگ اب کہاں چلے گئے؟ آج اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی تو شاید آج کی پارٹی سبزے پر ہی ہوتی، لیکن آج بچے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ برآمدے میں کر رہے تھے۔ کوئی ریس کے دوران بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور گھوڑے کو بغل میں دبا کر بھاگ گیا۔ پھر وہ سب اپنی ہمجولی کو تنگ کرنے لگے کہ وہ انہیں اپنی سالگرہ کی نظم سنائے۔ یہ نجمی تھی، پیاری سی عجیب و غریب لڑکی جو نظم سنا رہی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد رادھا ناچی اور ماسک ڈانس ہوا۔ سب نے مل کر مبارکباد کا گیت گایا، وہ گیت جسے گریگسن لیڈ کر رہی تھی۔ نجمی کی عمر کا 14واں سال ختم ہوا، اس کے بعد 15واں آئے گا، پھر 16واں، اور ہم پھر گیت گائیں گے پچھلا سال جو ختم ہوا۔ سالگرہ کا یہ انوکھا گیت ایلس گریگسن کے وطن آئرلینڈ کا تھا۔ ایلس گریگسن جو ہماری بہت پرانی بہت پیاری ساتھی تھی، لیکن اب کچھ نہیں کہتی، کوئی بات نہیں کرتی، ملتی بھی ہے تو اجنبیوں کی طرح، بس بچوں میں مگن رہتی ہے اور بالوں کو سفید رومال میں کس کر باندھتی ہے۔ ہر روز گرجا کے پیانو پر بیٹھ کر گیت گاتی ہے، اپنی آواز میں ڈوب جانا چاہتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے پوچھوں، دھوکے باز لڑکی، کیا تو نے دل کا چین پا لیا ہے؟ لیکن وہ سرد نا آشنا لہجے میں بات کرتی ہے۔ ہیلو عذرا۔ یوں لگتا ہے جیسے اس نے کبھی روشن محل کے توشہ خانے کے فرش پر بیٹھ کر پکوان تیار کیے ہی نہیں، جیسے کبھی اس نے فوارے پر اور باغ کے کونے پر بیٹھ کر پہروں ارشد سے باتیں کی ہی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ سب جو بیتا، مگر خدایا وہ کچھ بھی نہیں بتاتی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ارشد جیسے عزیز دوست کو کھو دیں گے؟
وہ کتنا عزیز دوست تھا۔ آج کا دن رخصت ہو گیا۔ روشن محل میں لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رات کا کھانا کب کا ختم ہو چکا۔ اب وہ سب درمیانی کمرے میں بیٹھے قہوہ پی رہے ہوں گے۔ اسے کوئی بلانے نہیں آیا، اسے کوئی بلانے نہیں آئے گا۔ اس کا حکم تھا کہ اگر وہ نہ آئے تو اسے کوئی بلانے نہ آئے۔ بارش تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی۔ وہ کچھ دیر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ نیم روشن گیلریاں طویل اور خالی تھیں۔ روشن آغا کے سوا سب کے رہائشی کمرے دوسری منزل پر تھے۔ یہ ممی کا کمرہ ہے جس میں ابھی ابھی روشنی گل کی گئی ہے۔ میری ماں جس کا میری زندگی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ ممی کمرے میں اکیلی رہ رہی ہیں، تنہا، محفوظ، بے حد شان و شوکت کے ساتھ۔ لیکن میں عذرا ہوں ممی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے خدارا بتلائیے۔ گیلری خاموش اور اندھیری ہے، میں اکیلی یہاں سے گزر رہی ہوں۔ یہ نجمی کا کمرہ ہے، میری پیاری بہن، جس کو اس گھر میں صرف میں سمجھتی ہوں اور اسی لیے اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ نجمی کمبلوں میں لپٹی دیوار سے ٹیک لگائے بستر پہ بیٹھی تھی۔ عذرا آپا، روشن آغا کھانے پر آپ کو پوچھ رہے تھے۔